اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، فرمایا اے غیب دیاں خبریں دینے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، تو انہوں اللہ کافی ہے، اللہ ہی کافی نہیں، اے قرآن پاک دی آیت ہے۔ فرمایا حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ، اور وہ بھی کافی ہیں جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے۔ اے قرآن ہے، کسے مسلک دے، کسے مولوی کو لو جا کے ترجمہ کروا لو، کس طرح ترجمہ کی ہے۔ فرمایا یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، فرمایا جنہوں نے آپ کی اتباع کی وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ ارشاد فرماندے نے جدوں حضرت عمر نے کلمہ نسینہ پڑھیا، آپ دے کلمہ پڑھن تو پہلے سانو مسلمان کیا جانا سی، مومن نسی کیا جانا۔ کی فرماندے نے صرف مسلمان کیا جاندہ سی، مومن نہیں سی کیا جاندہ۔ ایک گل کہہ کون رہا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ فرماندے نے سانو صرف مسلمان کیا جاندہ سی، مومن نہیں سی کیا جاندہ۔ سرکار پر مومن کدوں کیا جان لگیا؟ فرمایا جدوں عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھیا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماندے نے جدوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدوں کلمہ پڑھیا ہے، اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا، جناب جبریل مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دی اندر آئے، آکے عرض کر دینے سونیا، اللہ فرماندہ یا ایوہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا تھانو اللہ بھی کافی ہے کہ جنہ تھوڑی اتباع کیتی ہے، اتباع کرنے والے تھوڑے غلام مومن بھی تھانو کافی نے۔ گرامی قدر حضرات، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مصطفیٰ کریم دے او غلام نے جنہ دیاں شانہ خود احکم الحاکمین نے قرآن چ بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں شانہ قرآن چ بیان فرمائیا۔ کس کس مقام تے اللہ کریم نے جناب عمر بن خطاب دا ذکر فرمایا، آؤ ذرا سماعت کرنا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ بیٹھے نے، جب بیٹھ کے عرض کر دینے سونیا اے تے فرماؤ اللہ کتھے وے، سونیا اے تے دسو اللہ کتھے وے۔ جدو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوال کیتا، سونیا دسو اللہ کتھے وے، ادھر جناب عمر پوچھیا ہے میرے مصطفیٰ کلو، فنادل جبریل، جناب جبریل نادل ہو گئے، آکے عرض کر دینے سونیا اللہ پہ فرماندہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سونیا میرے بندے جدو تھوڑے کلوں آکے میرے بارے چ پوچھن اللہ کتھے وے، فرمایا انی فإنی قریب، سونیا انہاں نو دس چھڑو اللہ تھوڑے بہت قریب ہے۔
اے آیت مفسرین کرام فرماندے نے جناب سیدنا عمر بن خطاب دے بارے وچ نازل ہوئی گرامی قدر حضرات اس تو اگے مقام سماعت کرنا اللہ کریم نے جناب جبریل نو مصطفیٰ کریم دی بارگاہ روانہ فرمایا جبریل اج عمر بن خطاب کلمہ پڑھیا ہے اے میرے حبیب دا غلام بن گیا ہے کہ جا کے میرے حبیب نو کہو سونیا پریشانی دی ضرورت کوئی نہیں کافراں والوں ویکھ کے سونیا کوئی ہور کسے پاسے ذہن لے جانے دی ضرورت ہی نہیں سونیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ سونیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فرمایا سونیا اللہ بھی تھوڑا مددگار ہے وجبریل اور جبریل بھی تھوڑا مددگار ہے وصالح المؤمنین اور صالح ایمان والے بھی تھوڑے مددگار نے مفسرین کرام فرماتے ہیں اے آیت بھی اللہ نے عمر بن خطاب دی شان نازل فرمائی ہے اس تو اگے سماعت کرنا اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل فرمائی اللہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من عمل من احسن عملا اس آیت نزول ہویا ایک عربی سرکار دی بارگاہ وچ آیا آ کردہ سونیا اے جڑی تسی آیت پڑھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جنہاں نے ایمان لے آندا تے کم چنگے کیتے اِنَّا لَا نُضِيُّ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا اللہ فرماتا ہے کہ جنہ کام چنگے کیتے نے ایمان لے آدھا اللہ فرماتا ہے اسی انہاں دا اجر ضائع نہیں کرانگے او عربی کردہ سونے ایک کڑے لوگ نے جنہ دی شان چلانے آیت نازل فرمائی مفسرین کہنے نے اس ٹائم میرے کریم آقا دے کول حضرت ابو بکر صدیق بولیے جنہوں صدیق اکبر نہ پیارے ہاتھ جو کے بولے دا حضور دے قریب سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر بن خطاب حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ چار شخصیتاں حضور کو بیٹھیاں سن جدوں اس عربی آکھیا سونیا اللہ نے ایک کنہ دی شان نازل فرمائی میرے نبی نے فرمایا آج میرے غلامہ سن لے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جنہ ایمان آلیاں دا ذکر کیتا ہے جا کے لوکانو دس دے اس آیت کے اندر جنہ دا ذکر کیتا ہے او آ میرے چار یار بیٹھے ہوئے میرے چار یار حق سے پھر میں کیوں نہ آکھاں اے مصطفیٰ کریم دے غلام اے حضور دے او غلام نے جنہ دیاں شانہ احکم الحاکمین اللہ جلہ والا نے قرآن چ بیان فرمائیاں پھر میں نو کیا لین دیونا میں تے انگی آکھاں گا اے سنیوں سن لو کلام میں سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے الحمدللہ اسی نہ رافضیاں نہ خارجیاں نہ ناسبیاں نہ تفضیلیاں اسیاں ایک نمبر الحمدللہ اہل سنہ والجماع تے ساڑھے دل دے اندر حضور دی آل دا بھی پیارے حضور دے صحاب دا بھی پیارے ازواج دا بھی پیارے تے سب نبیان دا بھی پیارے اولیاء کاملین دا بھی پیارے یہ سوات تے سینے دا ٹل لا کے ہاتھ جو کے قوری میرے نالا کو سنیوں سن لو کلام میں سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے اللہ انہاں تے
اے اللہ تے راضی اللہ انہاں تے اے اللہ تے راضی میں نہیں کہندا اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا اللہ انہاں تے راضی ہے اے اللہ تے راضی نے اللہ انہاں تے اے اللہ تے راضی اے باقی سب کچھ دھوکھا بازی اپنے کولوں تاریخ کڑ کڑ کے لوکاں نوں گمراہ کرنا اے باقی سب کچھ دھوکھا بازی میں قرآن کھول کھول کے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے حضرت سیدنا عمر بن خطاب سبق رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے غلام جدو بنے کلمہ پڑھ لے آپ دے القاب کئی نے لقباں وچوں آپ دا ایک لقب ہے فاروق کی لقب ہے جی سارے بولیے کی لقب ہے آپ دا فاروق فاروق دا معنی ہے فرق کرنے والا حق و باطل دے درمیان ہون اے بیکھئے کہ اے فاروق لقب آپ نو ملیا کرو سبحان اللہ اس تو ہولی نہیں اچھی آنکھوں در اکبر اے لقب آپ نو کدو ملیا تے کنے دیتا مولا علی فرمان دے جی جی کون فرمان دے مولا علی حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ عنہ آپ اس روایت دے راوی نے فرمانے نے اسی حضرت علی المرتضی شیر خدا دے کول بیٹھے سے کہ حضرت علی اس دن بڑے خوشگوار موڈ اچ سن بڑا خوشگوار موڈ سی حضرت علی المرتضی شیر خدا دا فرمانے نے اساں حضرت علی المرتضی شیر خدا دی بارگاہ چرد کی تھی حضور حضرت عمر دے بارے وچ تے کچھ دسو حضرت عمر دے بارے وچ تے کچھ دسو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدوں حضرت نزال بن صبرہ دا جملہ سنیا ہے آپ نے فرمایا سن لے فرمایا حضرت عمر دے بارے کی پوچھنا ہے حضرت عمر اونے جنہاں نو فاروق دا لقب خود اللہ نے عطا فرمایا ہے جنہاں نو فاروق دا لقب اللہ کریم نے عطا فرمایا فرمایا جدوں حضرت عمر کلمہ پڑھیا ہے حق تے باطل دے درمیان فرق ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھیا ہے فرمانے نے وقت گزریا ہے کہ دن حضرت عمر دے کول بیٹھے اچھا آکیا اے عمر تو انو فاروق لقب کتھوں ملیا ہے توانو فاروق دا لقب کی میں ملیا فرماندے نے گالے وچ جدوں میں کلمہ پڑھیا جدوں میں سرکار دی بارگاہ وچ جا کے کلمہ پڑھیا تے نبی کریم علیہ السلام نے خوشی دا اظہار فرمایا بلکہ اینی خوشی ہوئی جڑے سامنے صحابہ بیٹھے سن انہاں تکبیر دے نعرے مارے عمر جدو کلمہ پڑھے ہے تو صحابہ نے کی کیتا خوشی دے نال نعرے مارے احادیث جاندہ ہے صحابہ ہی نہیں مارے آسمان سے فرشتیاں بھی نعرے مارے اے او عمر نے جنہ دے کلمہ پڑھن دے نال مصطفیٰ نو بھی خوشی ہوئی مصطفیٰ دے غلامہ نو بھی فرشتیاں نے بھی ایک دوسرے نے مبارکہ بھی دیتیاں اور تکبیر دے نعرے بھی مارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جدو میں کلمہ پڑھ لیا تو میں کلمہ پڑھنے تو بعد عرض کی تھی آقا میں کافرہ بھی چوٹ کے آیا میں پتہ ہے میں سارے حالات تو واقع میں چونکہ میں مکے دا رہنا رہا آقا اسی حقتے نہیں میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں عمر اسی حقتے ہیں عرض کی تھی دور جدو حقتے جو ہاں تے پھر اٹھو ہاں سرکار کعبے چلی حضور کعبے بھی چلی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کعبے وچ خیر نہ عرض کی تھی ضرور کعبے چل کے سی نماز پڑھنے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر اجے تعداد کاٹے تو 40 ہیں
تے کافراں بڑا ٹل لایا سی انہاں کہا 40 نہیں ہون دینا نہیں سمجھے کافراں بڑا ٹل لایا انہاں کہا نہیں 40 ہون ہی نہیں دینا رب بھی فرمایا میں بھی رب ہاں میں بھی 40 کروا کے چھڑنا ہے 40ویں پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے حضور نے فرمایا آج تعداد کاٹے تھوڑے جا اور غلام ہو جائیں تو پھر چلیں گے کعبہ شریف عرض کی جی ضرور نہیں آج جی جان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس روایت راوی خود بیان فرمانے نے جدو میں سرکار نے عرض کیتا نہ تو میرے نبی علیہ السلام اٹھے آئے ہائے ایک باری سبحان اللہ بولیے ذرا محبت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میرے کلمہ پڑھن تو پہلے ایک روایت پیچھے نظر حضرت عمر فرمانے نے میرے کلمہ پڑھن تو 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ جے کلمہ پڑھے آئی سی فرمانے نے جدوں میں سرکار نو عرض کیتی آقا چلیے کعبے میں چل کے تکبیر دے نعرے مارنے ہاں میرے کریم نبی علیہ السلام نے جدوں میری گل سنی ہے سرکار اپنی جگہ تو اٹھے نے فرمایا چل میرے غلامہ فرمانے نے جدوں اسی گھروں پار نکلے ہاں اسی 2 صفحہ بنا لئیوں کنیاں صفحہ فرماندے نے 2 صفحہ بن گئیوں فرماندے نے پہلی جڑی صف بنی او دے اگے نمائندگی کرنے واسطے سیدنا امیر حمزہ ہو گئے ہاتھ جو تلوار پھڑی ہے اگے امیر حمزہ جڑی دوسری صف بنی فرمایا او دے تو اگے میں چلدا جانے ہوں فرماندے نے جدوں اسی کعبے وچ آئے ہاں کعبے وچ جننے کافر بیٹھے سن سب دیاں نگاہاں جدوں ساڈے تے آئیاں فرماندے نے کافراں تے کدی نہ روب نہیں پیا جنہ اس دن روب پیا سی فرماندے نے میں عرض کیتی آقا اج کعبے وچ کھڑے ہو کے اے بلال نو آکھو اچھی آواز نے تکبیر دے نعرے مارے میں بینا کیڑا انہاں دا وال بھی ڈنگا کر دے اج سجنا اپنیاں مسیتاں وچ اپنے ماں باڑیاں وچ کھڑے ہو کے اگر اذان اچھی آواز نہ پڑھنا ہے اے سب فیض سیدنا عمر بن خطاب دا حضرت عمر فرماندے نے جدوں میں آکھیا سرکار آج اچھی آواز نعرے مارو میں بینا کیڑا آج انہاں دا وال بھی ڈنگا کر دے فرماندے نے جدوں میں اتنا جملہ کیا ہے کہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمر انت فاروق فرمایا تو فاروق ہے حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والا ہے گرامی قدر حضرات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے متعلق ایک اور روایت سنو ایمان تعالیٰ ہو جائے گا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرمانے نے ایک دن میں کملی والے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہویا حضور نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس آج میں مسجد کے بیٹھا ہویا سا میں مسجد کے بیٹھا سا تے میرے کول جناب جبریل آ گئے میرے کول جناب جبریل آ گئے تے جبریل آ کے میرے نال گلاں کرن لگ پے توجہ حضور نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس میں مسجد کے بیٹھا سا میرے نال آ کے جناب جبریل بہ گئے تے جبریل میرے نال بہ کے گلاں کر دے پیسن فرماندے نے میں جبریل امین دے نال گلاں پیا کردا سا فرماندے نے گلاں کر دیاں حضور فرماندے نے اچانک میرا یار عمر بن خطاب آ گیا ہون اے جنہ روایت دے الفاظ توجہ نال سماعت کرنا فرماندے نے جدو حضرت عمر بن خطاب آئے تے جناب جبریل نے انج کر کے دیکھیا عمر بن خطاب والوں کہ دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اے تہاڈا بھرا عمر نہیں اخی یہ آپ کا بھائی عمر نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ میرا بھرا عمر ہی ہے اگے لفظ سنو گے تو خدا دی قسم ایمان وجد کرے گا سننا ذرا حدیث پاک دے الفاظ نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا اے جبریل اے میرا غلام عمر ہے
اینو دنیا وچ اسی عمر بن خطاب کہہ کے بلانے ہاں اے دس کیا عمر دا آسمانہ وچ عمر تو علاوہ بھی کوئی نہ ہے وے عمر دا آسمانہ وچ عمر تو علاوہ بھی کوئی نہ ہے ہن سننا حدیث پاک دے الفاظ جناب جبریل عرض کر دینے سونیا ان اسمہ فی السماء اشہر من اسمہ فی الارض اسمہ فی السماء فاروق وفی الارض عمر جناب حضرت جبریل کہہ دینے سونیا لج پالا کا عمر دا جڑا نام زمین تے وے سرکار اے دے نالو زیادہ مشہور آسمانہ تے فاروق دے نام دے نال آسمانہ تے فاروق دے نام نال مشہور نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب کہنے لوگو اس تو علاوہ فرماندے نے مینوں اگر کائنات دی سب چیزاں بھی مل جان فرماندے نے اینی خوشی مینوں کدی نہ ہوندی جنہ مینوں اس لفظ تے خوشی ہوئی ہے سرکار نے مینوں اپنا بھرا فرمایا ہویا ہے اپنا بھرا کیا ہے اللہ حق چاہیے توجہ نہ سماعت کرنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان عبداللہ بن عباس سبحان اللہ بولیے ذرا پیار دینا پھر محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ عن عبداللہ بن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجنت شجرت ما علیہا برکت الا مکتوب علیہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق عمر الفاروق عثمان ذو النورین او کما قال علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجنت شجرۃ حضور نے فرمایا جنت دے اندر فی الجنت شجرۃ فرمایا جنت دے اندر جڑے درخت نے ما علیہا برکہ فرمایا جنت دے درختاں دے اندر کوئی پتا ایسا نہیں جنت دے اندر لگنے والے درختاں دے اتے لگے ہوئے پتے فرمایا ما علیہا برکت فرمایا انہاں وچ کوئی پتا ایسا نہیں الا مکتوب علیہا فرمایا حتیٰ کہ ہر جنت دے درخت دے پتے دے اتے لکھیا ہے آقا کی لکھیا ہے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرمایا ایک تے کلمہ لکھے نال ابو بکر الصدیق فرمایا جنت دے درختاں دے ہر پتے دے اتے فرمایا کلمہ لکھیا ہے نال ابو بکر صدیق دا نام لکھیا ہے عمر الفاروق نال عمر بن خطاب دا نام عمر فاروق لکھیا ہے وعثمان ذو النورین فرمایا نال عثمان ذو النورین دا بھی نام لکھیا ہویا ہے ہاتھ چوکے بول ایک باری سبحان اللہ گرامی قدر حضرات پھر میں کیوں نہ آکھاں پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق میں کیوں نہ آکھاں رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا سب بولو رب شان ودھایا بولیے رب شان ودھایا اے فاروق اعظم دا ثانی کوئی نہ آیا ہے فاروق اعظم دا ثانی کوئی نہ آیا ہے جدا یقین ہے باقی گل ٹھیک پیا کرنا سینے دا دل لا کے آکھے رب شان ودھایا فاروق اعظم دا ثانی کوئی نہ آیا ہے
حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، قیامت والے دن توجہ رکھنا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے کملی والے آقا نے فرمایا قیامت والے دن میرا کی مقام ہوئے گا، ابو بکر صدیق دا کی مقام ہوئے گا؟ سرکار نے صحابہ دے سامنے بیان کیتا، ہر مند نے بیان کر دیا حضور نے فرمایا پھر اچانک ایک ندا آئے گی، عمر فاروق کتھے نے، عمر فاروق کتھے نے؟ فرمایا حضرت عمر بن خطاب نو اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا جائے گا، اللہ کریم فرمائے گا اے ابو حفص، اے آپ دی کنیت ابو حفص، اللہ فرمائے گا اے ابو حفص تینوں مبارک ہوئے، تینوں مبارک ہوئے، اے تیرا نامہ اعمال ہے، اللہ فرمائے گا اے تیرا نامہ اعمال ہے، اینو پڑھ لے، اگر تیرا دل کرے اینو پڑھ، نہیں دل کردہ تے نہ پڑھ، اساں تیری بخشش فرما چھڑی، اساں تیری بخشش فرما چھڑی، پھر میں کیوں نہ آکھاں رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا، رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا، ثانی کوئی نہ آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک دن قبران دے فتنے دا ذکر فرمایا، قبر جڑے فتنے ہونے نے سرکار نے دا ذکر فرمایا، توجہ ہے نا سارے، بڑی دلچسپ روایت، ایک عام واقعہ بیان کرنا، ایک حدیث پاک بیان کرنا، ایک اپنا معنی رکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام نے قبر دے فتنے دا ذکر فرمایا کہ قبر چینج ہوئے گا، انج ہوئے گا۔ حضرت عمر عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کیا جدو اسی قبر جاواں گے تے ساڑیاں عقلاں ادو سلامت ہون گی؟ حضور کیا ساڑی عقل ادو سلامت ہوئے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے غلام، جی میں آج تیرے کول عقل ہے نا، قیامت جدو قبر ہی جائیں گا ادو بھی تیری عقل نہیں ہوئے گی، ادو بھی تیری عقل نہیں ہوئے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہی بات ارشاد فرما کے آپ نے پھر جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے غلام جدو انسان نو قبر چ رکھ دیتا جاندہ ہے، قبر چ فرمایا او دی قبر وچ دو فرشتے آنے، کتنے؟ سارے بولو، سارے دی قبر چاہنا ہونا، دو فرشتے سرکار نے فرمایا قبر چاہنے، ہر بندے دی قبر سرکار فرمایا دو فرشتے آنے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انہا فرشتیاں دا جڑا حلیہ بیان کیتا ہو درہ سماعت کرنا۔ حضور نے فرمایا دو فرشتے آنگے، فرمایا انہا دی کیفیت ہوئے گی کہ انہا دا رنگ کالا ہوئے گا، اینا کالا ہوئے گا کہ جی میں سخت اندھیری رات ہوئی ہے، کالی سیاہ رات، فرمایا ایمیں دے انہا دے رنگ ہونگے، تو فرمایا انہا دے دند تیز ترین ہونگے، فرمایا انہا دے ہتھاں میں گرز ہونگے، فرمایا ایک گرز اگر سارے انسان تے سارے جن رل کے ایک گرز چکنا چاہن تے نہیں چک سکتے، فرمایا انہاں دوہاں فرشتیاں دے ہتھاں چو گرز ہونگے تے او لے کے انہاں دے دند ایڈے تیز ہونگے جی میں نیزے تیز ہوں دے، فرمایا وہ زمین نو پھاڑ دیا آیا قبر چاہ جانا، تو فرمایا جدو زمین نو پھاڑ دیا آیا قبر چاہن گیا تو انسان نو بٹھا کیا کھنگے اٹھاں بھائی اٹھ من ربو دس تیرا رب کیڑا ہے، ویکو حضور دا کرم ہے کہ قبر جڑے سوال ہونے نے آقا نے سوال بھی دسے نے تے بندے نے جڑے جواب دینے نے حضور نے جواب بھی دس دیتے نے، سننا دا توجہ ہے سارے اے گوڑیاں تو ہاتھ لا کے ایک باری بولیے ذرا سبحان اللہ، شان فاروق اعظم سننی جا پھر بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قبر جدو فرشتے آن گے
بندے نو اٹھان گے اٹھا کے آکھن گے من ربک دس تیرا رب کیڑا ہے ما دینک دس تیرا دین کیڑا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم اے جڑا سونی صورت والا کھڑا ہے دس اے دے بارے وچ کی کہندا ہوندا سیں لفظاں والا غور کرنا اے نہیں آکھن گے دس کی آنا انہاں دے بارے وچ نہیں بلکہ آکھن گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم دس انہاں دے بارے وچ کی آندا ہوندا سیں تے ڈاکٹر ساجد صاحب قبر وچ میرے حضور فرماندے نے قبر وچ بندہ او ہی آکھے گا جو دنیا وچ رہ کے سرکار بارے آکھدا رہیا ہے تنقیداں نہیں کہنا اصلاحاں کہنا چاہنا سجنا اگر دنیا وچ رہ کے اے آندا رہیا اکو جائیاں نبی دے بھی دو ہاتھ ساڈے بھی دو ہاتھ اے نبی دیاں بھی دو اکھاں ساڈیاں بھی دو نبی دے بھی دو پیر ساڈے بھی دو اکو جائیاں سوچ لے جدو قبر ہی جائیں گا تے انجی آکھیں گا بلکہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی آپ فرماندے نے جدو میری قبر سرکار آن گے فرشتے آکھن گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم دس انہاں دے بارے چ کی آندا ہوندا سے اعلیٰ حضرت فرماندے نے میں بول کے آکھاں گا او فرشتیو میرے کول پوچھ دیو تے سنو سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سروری کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سروری کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اور اگے اعلیٰ حضرت انتہائی کر دیتی فرماندے نے آخر رضا نے ختم سخن اسی پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہ حضور نے جدو یہ بیان کیتا نا قبر چاہندے نے فرشتے سوال کردے نے من ربک ما دینک ما کنت تقول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سندے رہے تو جدو سرکار نے بیان کر لیا حضور خاموش ہو گئے حضرت عمر کہتے ہیں حضور میری قبر چاہیے آن گے ہائے ہائے پیر ناصر عباس صاحب توجہ نظرہ سماعت کرنا حدیث پاک دلفا حضرت عمر حضور کیا میری قبر چاہیے آن گے میرے آقا نے فرمایا نام عمر تیری قبر چاہیے آن گے حضرت عمر کہتے ہیں آقا کیا اس ٹائم میری حالت یہی ہوئے گی جڑی ہونے مقصد ہے سرکار جی میں توڑا کلمہ پڑھیا توڑا غلام ایتھو یہ بھی پتہ لگیا جڑے بکواس کر دینے کہ نبی پاک دے وصال تو بعد صحابہ مرتد ہو گئے معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلے پہلے ہی کروا دیتے نے سجنا حضرت عمر کہتے ہیں کیا دور اس ٹائم میری حالت یہی ہوئے گی جڑی آج ہے میرے سرکار فرمایا نام جدو سرکار نے فرمایا نا ہاں عمر جڑی حالت تم آج ہے نا قبر اچ بھی انجی ہوئے گا تو سننا حضرت عمر دا جواب کہندے نے سرکار پھر میں نبڑ لواں گا سرکار پھر میں نبڑ لانگا ہن سننا اگے جملہ حدیث پاک دا ایمان وجد کرے گا سونا سی کیس عمر بن خطاب نو ماننے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو حضرت عمر دا جملہ سنے ہیں میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے غلام سن والذی بعثنی بالحق نبیًا فرمایا اے عمر مینوں اس رب دی عزت دی قسم ہے جن نے مینوں حق دے نال مبعوث فرمایا ہے فرمایا سن تیری قبر وچ بھی فرشتے آن گے
پر جدو تیرے کولوں آ کے پوچھن گے تیرے کولوں آ کے پوچھن گے من ربک تے تو انہاں نوں آکھیں گا اللہ ربی فمن ربکما جدو تیری قبر چاہ کے فرشتے تیرے تو پوچھن گے دس تیرا رب کیڑا ہے ہجے اے سوال عمر دے کولوں قبر چ ہونے نے میرے نبی پہلے ہی بیان فرما چڑے عمر بن خطاب نے ہجے جواب دینا ہے میرے نبی نے پہلے ہی بیان کر دیتا پتہ نہیں مولوی غیب کس چیز دا نہ رکھی بیٹھا ہے میرے نبی نے فرمایا عمر اس رب دی عزت دی قسم ہے جنہیں مینوں حق دے نال مبعوث کیتا ہے جدو تیری قبر فرشتے آن گے تیرے کولوں آ کے پوچھن گے من ربک دس تیرا رب کیڑا ہے کہ تو فرشتیاں نوں ویکھ کے ڈرے گا نہیں گھبرائے گا نہیں بلکہ فرشتیاں نوں آکھیں گا او فرشتیو سن لو ربی اللہ میرا رب تے اللہ ہے فمن ربکما دسو تہاڈا رب کیڑا ہے میرا رب تے اللہ ہے دسو تہاڈا رب کیڑا ہے دین یل اسلام میرا دین تے اسلام ہے دسو تہاڈا دین کیڑا ہے فما دینکما دسو تہاڈا دین کیڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے نبی نے دسو تہاڈا نبی کیڑا ہے حضور فرمانے نے فیقولان وعجبا ما ندری ارسلنا الیکا ام انت ارسلنا الینا فرشتے آکھن گے واہ بھائی واہ کڈی عجیب گل ہے سمجھ نہیں آوندی اسی تیرا سوال لین واسطے تیرا امتحان لین واسطے آئے ہاں یا تو ساڈا امتحان لین واسطے آئے سمجھ نہیں آندی پھر میں کیوں نہ آکھاں رب شان ودھایا ہے فاروق بولو بولو ہاتھ چوک کے بولو رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا ثانی کوئی نہ آیا ہے اعظم دا ثانی کوئی نہ آیا ہے حضرت عمر بن خطاب فرمانے نے میں سرکار دی بارگاہ چ ایک دن عرض کیتی سونیا لجپالا کا میرا دل کر دے میں عمرہ کراواں میرا دل کر دے میں عمرہ کراواں اجازت لینا ہے میرے نبی نے فرمایا عمر تینوں اجازت ہے جا کرے سرکار نے جدو اجازت دے دیتی حضرت عمر فرمانے نے جدو سرکار میں اجازت دیتی ہے سننا در الفاظ حضرت عمر فرمانے نے جدو سرکار میں اجازت دیتی اجازت دین تو بعد میرے نبی نے فرمایا یا اخی یا اخی اے میرے بھائی چل رہے ہیں عمرے واسطے جی آقا میں چلے ہاں تھوڑے کو اجازت لے کے چلے ہاں میری سرکار نے فرمایا عمر اے میرے پرا عمرہ کرن تے چلے ہیں پر ایک گل یاد رکھیں اوتھے جا کے دعاواں وچ مینوں وی اپنے یاد رکھ لویں ساری دنیا کہندی یا رسول اللہ سانو دعاواں چ یاد رکھنا حضور سانو دعاواں واہ عمر کیا شان ہے تہاڈی میرے نبی خود فرما رہے عمر سانو بھی دعاواں چ یاد رکھی ہاں عمر مینوں بھی دعاواں چ یاد رکھی اور ایک روایت الفاظ عمر دعاواں وچ مینوں بھلی نا عمر مینوں دعاواں وچ بھلی نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی روایت پیش کرنے تو پہلے میں آج ڈاڈا جا اعلان کرا ڈاڈا ہر جمعہ ہی آکھنا پہندا یار ایک لال رنگ دا نوٹ تے پھر بھی جانیا تسی 10-10 روپے چوڑی پاندے مسجد دے معاملات تسی سمجھ دے ہو مشکل ترین معاملات ہوندے نے اچھا ہن تے انجے جی پتہ ہی نہیں نے بھی اوکے ہوندے نے کسے ہے جی
ਔਖੇ ਤਰੀਨ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦਾ। ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਵੇ। ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਏ ਇੰਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਟ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਬੰਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਯਾਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਖਾ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਆਖਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਔਖਾ ਹੀ। 100 ਰੁਪਇਆ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਦੇ ਛੜੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ आखो जरा, फिर प्यार ना बोलिए तो एक बार सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा, ठंडे हो गए, ऊंची बोलो जरा सुभान अल्लाह। हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों उमर दी नाराजगी कोलों बचो, उमर दी नाराजगी कोलों बचो। फरमाया जेड़ा बंदा उमर नू नाराज करदा है वो समझे उन्हें अपने रब नू नाराज कर छड़िया है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद ने सुनना जरा हजरत उमर दी शान, सुभान अल्लाह बोलिए जरा एक बार। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब दौरे हुकूमत एक दिन एक बारी कहत पै गया, कहत की पै गया, कहत पै गया। ਜਦੋਂ ਕਹਿਤ ਪਿਆ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਟੁਰਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਾਲੀਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜਾਂ 6 ਅਫਰਾਦ, ਗਲਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਸਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਰਹਿائش ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਮਾਮਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਘਰੋਂ 5 ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਟੁਰ ਜਾਏ, ਖੁਦਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿائشਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਰਹਿائش ਹੋਵੇ, ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇਗੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ, ਮੌਲਵੀ, ਖਤੀਬ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਅੱਛੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। हजरत उमर बिन खत्ताब के दौरे हुकूमत, दुआ करो जी बारिश पैंदी अल्लाह रहमत की बारिश फरमाए, रहमत दी बारिशां। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौरे हुकूमत कहत पै गया, बारिश ना हो। लोग हजरत उमर के कोल आए, आके कहते ने या अमीर अल मोमिनीन दुआ ही फरमा दो। आपने फरमाया चलो फिर शहरों बनने निकलो। सुभान अल्लाह, इस तो होली आंखों मत बारिश शायद रोकी जाए। हजरत उमर ने कहते हजूर दुआ फरमाओ बराने रहमत का नजूल हो जाए। आपने फरमाया चलो मेरे नाल बाहर। लो जी सारे बाहर कर लिया। बाहर निकल के हजरत उमर बिन खत्ताब ने 2 नफल अदा किए। कितने नफल? सारे बोलिए कितने नफल? 2 नफल हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने अदा फरमाए। 2 नफल अदा करने तो बाद हजरत उमर ने जड़ी उत्ते अपने चादर ली सी ना जी, हजरत उमर ने अपनी चादर लाई तो चादर ला के आपने पता चादर का कीता की, उस चादर नू इंज करके ना अद्धा हिस्सा इत्थे इंज अद्धा इस चादर की इंज बना ली झोली। झोली बना के तो पता की अर्ज करते हैं, आंदे ने या अल्लाह असी तेरे कोलों
بخشش طلب کرنے اور تیری طرف متوجہ ہونے بس اتنا جملہ بولے یا اللہ اسی بخشش طلب کرنے تو یا اللہ تیری طرف متوجہ ہونے حضرت خوات بن جبیر فرماندے نے حجے عمر بن خطاب نے او چادر اینج کر کے بند نہیں سی کیتی کہ چار چفیریوں کالے بدل آگئے تو چھم چھم کر کے بھی بسنا شروع ہو گیا اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آخری ایک بات سننا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایران دا بادشاہ سی نام سی کسرا کی بادشاہ تھا کسرا کاف سین رے یا اتے کھڑا دا کسرا بادشاہ او دا محل آج کل ادو چونکہ سارا علاقہ ایران دا ہی سی او دا پایا تخت سی جدا آج شہر ہے نا مدائن اس مدائن شہر دے وچ او دا تخت سی محل سی او دا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امیر بنایا اور لشکر دا سپہ سالار حضرت سیدنا خالد بن ولید نے بنایا فرمایا جاؤ تو جا کے ایران فتح کر کے آؤ ان صحابہ کرام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اس ٹر پہ سفر کر دے جا رہے ہیں سفر کر دیں آپ جدو عراق دی ایران دی سرزمین پہنچے جتے کسرا دا محل سی چونکہ اس شہر میں فتح کرنا سی مدائن نو سینٹر دے وچ آ گیا درائے دجلہ دجلہ اگے ان محلے دا شہر ہے ادھر آپ صحابہ کرام کھڑے ہیں جدو ویکھیا ان سینٹر وچ دریا آ گیا تے دریا بھی پورے جوبن تے ہوئے پانی فل صحابہ کرام نے جدو ویکھیا بھئی ان پرلے پاسے شہر ہے اسی ادھر کھڑے ہیں سینٹر چ آ گیا دریا تے دریا بھی فل بھر کے چلدا پیا ہن کیویں اینو کراس کریے کیویں دریا نو عبور کریے روایات چاہندا ہے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دوواں نے کیتا پتہ کی اپنیاں سواریاں دے اوتے بیٹھے سواریاں دے اوتے بیٹھ کے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواریاں لے کے دریا دے کنارے تے آئے تے کنارے تے کھڑیاں ہو کے آپ نے فرمایا اے دریا اگر تو اللہ دے حکم دے نال جاری ہو ساری ہے تے تینوں محمد مصطفیٰ دی حرمت دا واسطہ ہے تے عمر بن خطاب دے عدل و انصاف دا واسطہ ہی سانو راہ دے دے تینوں محمد مصطفیٰ دی حرمت دا واسطہ ہے عمر بن خطاب دی عدالت دا واسطہ ہی سانو جان دے اتنا جملہ کہہ کے حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے گھوڑے نو ایڑی ماری تے دریا وچ گھوڑے نو داخل کر دیتا خالد بن ولید نے بھی اپنا گھوڑا دریا وچ داخل کر دیتا اگے اگے سعد بن ابی وقاص پیچھے پیچھے خالد بن ولید تے پیچھے سارا مسلمانہ دا لشکر چلدا جا رہے ہیں محدثین لکھیا ہے فرماندے نے او دریا جڑا بھر کے چلدا پیا سی سارا مسلماناں دا لشکر دریا وچوں گزریا ہے گھوڑیاں دے گوڈیاں تک بھی پانی نہیں سی پہنچ سکیا ایدی ترجمانی کلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کی تھی علامہ اقبال کہنے نے دی اذان ہم نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ او عظیم مرد مجاہد و حضور دے غلام نے جنہ دا حکم زمین تے بھی چل دا ہے پانی تے بھی چل دا ہے تے ہواواں تے بھی جنہ دا حکم چل دا ہے گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دعا کی تھی ہاتھ اٹھائے عرض کر دیں یا اللہ میں تیرا بندہ تیری بارگاہ چ دعا کرنا یا اللہ میں شہادت دی موت دے تے اپنے نبی دے شہر مدینے وچ دے یا اللہ شہادت دی موت عطا کر تے مدینے شہر وچ عطا کر
روایات چاہتا ہے آپ نے دعا کی تھی، ایک دن اجے گزریا دعا ہوئی، دوسرے دن فجر دی نماز تو بعد، فجر دی نماز دا ٹائم سی، جماعت واسطے آپ کھڑے ہوئے، آپ محراب وچ کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں، تو ابو لولو فیروز مجوسی، ابو لولو فیروز مجوسی انہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے قاتلانہ حملہ کیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے تشریف لائے، نماز پڑھا رہے سن، نماز پڑھانے حملہ کیتا، آپ زمین تے تشریف لے آئے، نماز توڑ دیتی گئی، صحابہ کرام نے سلام پھیر دیتے، وہ ایڈا تیز سی کہ انہیں جڑا خنجر پھڑیا سی وہ زہر وچ بھیجیا ہویا سی، وہ صحابہ کرام نے انہیں پھڑنا چاہیا، مگر جنہیں بھی پھڑن دی کوشش کی تھی نا اس ظالم نے ادھر تے بھی حملہ کیتا، کئی صحابہ کرام اس خنجر دے زخم دے نال کئی شہید بھی ہو گئے۔ ایک صحابی نے انہوں نے کوئی چادر سی، انہوں نے جلدی دے نال چادر دے اتے سٹی، انہوں چادر دے کس لیا، پھر صحابہ کرام نے انہوں پھڑیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھو نماز نال کتنی محبت سی، اتنا قاتلانہ حملہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا پہلے نماز پڑھو باقی کام پھر کریں گے۔ نماز پڑھائی، آپ نے فرمایا اے دسو ویکھو مینوں قتل کرنے والا، میرے تے حملہ کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے کیا جناب اے مجوسی، آپ نے فرمایا الحمدللہ، یا اللہ تیرا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے، مینوں کسے مسلمان نے قتل نہیں کیتا، مینوں کسے مسلمان نے قتل نہیں کیتا، اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ مینوں قتل کرنے والا مجوسی ہے۔ میں پوچھنا چاہنا اس بندے دا مزار آج ایران وچ بنیا ابو لولو فیروز مجوسی، اے سجنہ نے مزار اتھے بنایا تو دی مزار اتھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے، اتنا بغض نبی پاک دے صحابہ دے نال انہاں نوں۔ میں پچھلے دنوں جب دیکھا اس بندے نے دو کتے رکھے نے، ایک کتے دا نام کتے ابو بکر لکھے ہے، دوسرے تے عمر لکھے ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، خدا را مر جانا جے اگر خدا دی بارگاہ چ بھی پیش ہونا ہے جی۔ اس واسطے یاد رکھنا نجات تو نہیں ملنی ہے جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال حضور دی آل ازواج اصحاب نال پیار کر کے زندگی بسر کرنی۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے دے نال جی انشاءاللہ اگلے جمعہ آ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔